ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے ہی آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا قریب بجلی ان کی بصارت کچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، میں نے یہ سورہ بقرہ کا جو دوسرا رکوع آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آپ نے اس کا ترجمہ سن کر کے یقیناً یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو دعویٰ اس کا کرتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، لیکن حقیقتاً ان کے اعمال سے اس کا اظہار نہیں ہوتا، ان کی گفتگو سے اس کا اظہار نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں جو طرز عمل ہے ان کا اس سے اظہار نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کے لیے یہ کہتا ہے کہ انہیں اس کا شعور نہیں ہے، یہ لوگ مفسد ہیں، یہ فساد پیدا کرتے ہیں، اور ان کے لیے سخت سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہے، بلکہ دردناک سزا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مقرر کی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو اس کا دعویٰ بھی کریں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود ان کے اعمال اور ان کے اقوال اور ان کی زندگی جو ہے اس کی تردید کر رہی ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کو قرآن نے اور جگہوں پر لفظ منافق سے یاد کیا ہے۔ تو یہاں جو یہ میں نے آپ کے سامنے رکوع پیش کیا ہے، ان میں پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بیان کی، ان کی خصلتیں بیان کی ہیں، ان کی خصوصیات بیان کی ہیں، ان کا طرز عمل بیان کیا۔ میرا مقصد اس رکوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا یہاں اس لیے یہ ہے کہ اب رمضان کا مہینہ ہم سے بہت ہی قریب ہے، ایک دن کا غالباً وقفہ ہے۔ اس دوران میں اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں اور اس کے بعد اپنے اعمال کو اور اپنے اقوال کو اور اپنے طرز زندگی کو اس کے مطابق ہم مقابلہ کریں اور کمپیئر کریں اور دیکھیں گے کہیں خدا نہ خواستہ ہم تو ان کے زمرے میں شامل نہیں، اور اگر ہم شامل ہیں تو اس سے اچھا اور بابرکت مہینہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس کے بعد اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ہم نہیں ہیں ان کے مطابق تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم کو ان میں شامل نہیں کیا۔
اب دیکھیے پہلے ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ اس سے پہلے جو پہلا رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس میں دو قسم کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اور یہ تیسری قسم ہے جو لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پہلی جو قسم ہے وہ ہے متقین۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب اس کے آگے آپ پڑھتے چلے جائیں تو یہ ہے کہ وہ جو لوگ متقی ہیں ان کے لیے اس کتاب میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور وہ ایمان لاتے ہیں، وہ جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب اور جو آیات نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبران اور رسل گزر چکے ہیں ان کے اوپر بھی جو کتابیں اتری ہیں ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، اور پھر بالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین کا درجہ رکھتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں کہ آخرت آنے والی۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی بتائی۔ اس کے بعد جو دوسرا گروہ اللہ نے بتایا ہے وہ یہ کہ جو لوگ کافر ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے برابر ہے کہ آپ نے آگاہ کریں یا نہ آگاہ کریں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لہذا ان کو غان کرنا بیکار ہے۔ تو دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت کے اوپر، ان کی آنکھ کے اوپر، ان کے دل کے اوپر مہر اور پردے لگا دیے ہیں، ان کے دل میں کوئی بات اترنے والی نہیں ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، ایک بڑا عذاب ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ تیسرا گروہ جو ہے، اب یہاں یہ بات شروع ہوتی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ مومنوں میں سے نہیں ہیں۔ بات کیا ہوئی؟ ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے، ہم تو آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا ہے کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ یہ لوگ مومنوں میں سے نہیں ہیں۔ یعنی اس کے معنی کہ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، زبان سے آپ ہم کو دھوکہ دے سکتے ہیں یا ہم دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو یہ لوگ جو ہیں یہ سچے نہیں ہیں، یہ مومن نہیں ہیں، ان کو مومن نہ جانے آپ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اب آپ ذرا غور کیجیے کہ مدینے کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو لوگ ہیں وہی لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ کہ جو حقیقتاً ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مومن کہتا ہے اور ان کو متقی کہتا ہے، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن حقیقتاً ان کے اعمال ایسے ہیں کہ جس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ایمان لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کی طرف ہجرت کی، ایک بات یہ آپ سمجھ لیجیے کہ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان تھے وہ سب مومن تھے، وہ اس لیے کہ انہوں نے تکلیفیں اٹھائی اور ان کو اگر ہجرت کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت بھی کی۔ ایسا شخص کیسے منافق ہو سکتا ہے کہ جو اپنی جان اور اپنا مال اور اپنی دولت اور اپنی عزت، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے ماں باپ، اپنی جائیداد، ہر چیز اللہ کی راہ میں چھوڑ کر کے اور مدینے کی طرف ہجرت کر جائے، یا تکالیف برداشت کرے، اس کے سینے کے اوپر پتھروں کے سل رکھ دی جائے، اس کو گرم ریت میں کھینچا جائے اور اس کی زبان سے صرف احد اور احد نکلے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو منافق نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ کی راہ میں ساری تکالیف برداشت کر رہا ہے اور ہر چیز کی اس نے قربانی دے دی۔ تو اب بات یہ ہوئی کہ پھر یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مدینہ منورہ کے لوگ ہیں، یعنی انصار میں سے یہ لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کو تو ایمان اس طرح سے ملا کہ جیسے آپ کسی جگہ موجود ہیں، وہاں آپ کو چیز پہنچا دی گئی، آپ نے اس کے لیے کوئی جدوجہد تو کی نہیں۔ اس میں دو قسم کے گروہ ہیں، ایک تو وہ کہ جنہوں نے صدق دل سے ایمان کو قبول کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، ان پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اور ایک وہ گروہ ہے کہ جس نے اس خاطر ایمان کا دعویٰ کیا کہ آس پاس کے جو لوگ ہیں کہیں ایسا نہ سمجھیں کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ یہ ایک بڑھتی ہوئی تحریک ہے، ان کی قوت روز بروز بڑھ رہی ہے، یہ جنگوں پہ جنگیں جیت رہے ہیں، قبیلے جو ہے مسلمان ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی زبان سے یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم اس قطارے میں رہ جائیں گے کہ جو چیزیں ان کے پاس آ رہی ہیں، غلام آ رہے ہیں، کنیزیں آ رہی ہیں، دولت آ رہی ہے، کنگن آ رہی ہے، جواہرات آ رہے ہیں، اونٹ آ رہے ہیں، مویشی آ رہے ہیں، غلہ آ رہا ہے، اگر ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، ان کی لائن میں ہم بھی نہیں کھڑے ہو جاتے تو ہمیں یہ چیزیں حاصل نہیں ہیں۔
اس لیے اس دل میں تو یہ ایمان نہیں لائے ہیں حقیقتاً، لیکن بظاہر یہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ زبان سے تو کہتے ہیں۔ اب یہ گروہ سمجھ لیجیے کہ یہ کون ہے، یہ عبداللہ بن ابی جو ہے ان کا سردار ہے، اور اس کے ماننے والے جو لوگ ہیں یہ اس گروہ کے بارے میں یاد ہو رہے ہیں۔ یہ گروہ پیدا اس لیے ہو گیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو اس وقت تک تقریباً مدینے کے جو دو بڑے قبیلے تھے اوس خزرج، وہ اس پر متفق ہو چکے تھے کہ عبداللہ بن ابی کے اوپر تاج رکھ دیا جائے اور اس کو مدینے کا بادشاہ قرار دے دیا جائے۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو یہ خواب دیکھ رہا ہو، بلکہ اس کو حقیقت نظر آ رہی ہے کہ یہ میری حکومت یہاں قائم ہونے والی ہے، میرے سر پر تاج رکھا جانے والا ہے، ہر شخص میرے احکامات کے تحت ہوگا، اور پھر جب صبح اسے آنکھ کھلے اور یہ نظر آئے کہ یہاں تو کایا پلٹ گئی، کوئی اور شخص آ گیا مکے سے، یہاں لوگ اس کے پیچھے ہو گئے ہیں، مجھے لوگ بھول گئے، میری بادشاہت کی جو تاجپوشی ہونے والی تھی وہ ختم ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں جو نفاق، جو غم، جو غصہ پیدا ہوگا، یہ اسی کا اظہار ہے کہ اس شخص نے آخر وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ وہ طریقہ اختیار کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ جائے، نقصان پہنچ جائے۔ ایک بڑا موٹا سا واقعہ ہے کہ جب جنگ احد کے لیے مسلمان چلتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر کے چلتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، تو یہ چلتا ہے اپنے گروہ کو ساتھ میں لے کر کے، اور آدھے راستے سے اپنے پورے گروہ کو واپس یہ کر کے لے جاتا ہے کہ کیونکہ آپ نے میرا مشورہ نہیں مانا لہٰذا ہم آپ کے ساتھ جنگ کرنے نہیں جاتے۔ اب آپ یہ تصور کر لیجیے کہ کیا کوئی مسلمان کھڑا ہو کر کے جس کے دل میں ایمان ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے میرا مشورہ نہیں مانا لہٰذا ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے، اور وہ 300 سپاہیوں کو 1000 میں سے اگر 300 سپاہی نکل جائے تو گویا 1/3 فوج جو ہے وہ آپ کی نکل گئی، وہ اپنے 300 ماننے والوں کو لے کر کے مدینے واپس چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ منافقین ہیں حقیقتاً کہ جن کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان لائے، لیکن اصل میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ ان کا کہنا نہیں مانتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں دوسری محفلوں میں جا کر کے۔ نمبر 3 یہ کہ خود یہ ایسے فسادات پیدا کرتے ہیں، معاشرے میں ایسی بے چینی پیدا کر دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں میں اختلافات پیدا ہونے شروع ہو جائیں۔ جنگ احد میں شکست ہونے کے بعد ان لوگوں نے یہ افواہ سازی کرنی شروع کی کہ اگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا اور یہ اللہ کے پیغمبر ہوتے تو شکست کیوں ہوتی ان کو؟ اب دیکھیے یہ ایک وسوسہ ہے نا جو ڈالا گیا، اس کے معنی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ حقیقتاً اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے اور ان کو صحیح پیغمبر سمجھتے اور ان کی رسالت پر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں۔ تو پہلی شرط جو ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ صرف اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی رسالت پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں ہم انکار کر دیں تو پھر ہم مومن نہیں، مسلمان ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ کہیں گے جی اللہ یعنی ہم توحید کے قائل تو نہیں ہیں، ہاں آخرت بپا ہوگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر ہے تو ہم کافر۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم توحید سے تو قائل ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بھی ہیں، اس کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن آخرت کی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، حساب کتاب ہوگا، ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے تو ہم کافر ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، توحید کے بھی ہم قائل ہیں اور آخرت بھی بپا ہوگی، اس کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے جیسے انسان تھے، آخر وہ کیسے پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے بھی تو غلطیاں کی، نعوذ باللہ، تو ہم کیسے ان کو اللہ کا پیغمبر مان لیں؟ تو ہم کافر ہیں۔ گویا یہ کہ ہمارے ایمان کے لیے یہ 3 شرائط جو ہے ضروری ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا جو ہے یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا، اور کتنا اچھا شعر ہے، آپ دیکھیے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ اگر اللہ سے آپ کو عشق ہے، اسلام سے آپ کو عشق ہے، تو پھر آپ کی نگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہلے ہونے چاہیے اور آخر ہونے چاہیے۔ پہلی بات انہیں کی آپ مانیں، آخری بات انہیں کی مانیں۔ وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہی قرآن ہے۔ اگر ان کو آپ نہیں مانتے تو آپ قرآن کو نہیں مانتے۔ قرآن کس سے اترا؟ انہیں پہ تو اترا ہے آپ۔ وہ دوسرے معنی میں آپ یہ کہہ دیا کہ آپ قرآن کو ہی نہیں مانتے، اس لیے کہ آپ انہیں نہیں مان رہے ہو۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے جن ناموں سے قرآن میں پکارا ہے
وہ نام دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یا محمد کہہ کر کے مخاطب نہیں کیا قرآن کہیں بھی. پورا آپ لے جائیں سورہ فاتحہ سے لے کر کے اور سورہ آخر میں جو ناس تک ہے وہاں تک پہنچ جائے آپ, کہیں یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارا اللہ تعالیٰ نے. اگر کہیں کہا ہے تو یاسین کہا ہے, یا طٰہٰ کہا ہے, یا مزمل کہا ہے, یا مدثر کہا ہے, لیکن نام نہیں لیا. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ بھی تو ایک عزت کا مقام ہے یا نہیں. حالانکہ دوسرے پیغمبروں کا نام ہے یا موسیٰ کہہ کر کے مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اب چیز یہ ہے کہ جس کو اہمیت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, اگر ہم اس کو اہمیت نہ دیں تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے. نہ صرف یہ کامل نہیں ہے بلکہ ہم تو مومن ہی نہیں. یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے مومن نہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے ان کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے بجز یہ کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے. اب یہ اللہ کو کس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کو تو کوئی انسان دھوکہ نہیں دے سکتا, کوئی بھی نہیں دھوکہ دے سکتا. انسان ہی کیا ہے, انسان کے علاوہ کوئی بھی مخلوق ہو وہ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ کو دھوکہ دینے کے معنی یہی ہے کہ یہ حقیقتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا کرتے تھے, یہ مومنین کو دھوکہ دیا کرتے تھے. بات کچھ کہتے تھے ان سے, وعدے کچھ کرتے تھے ان سے, اور پختہ یعنی عہد کچھ کرتے تھے, بیعت کچھ کرتے تھے, اور ان کی محفل سے نکلنے کے بعد جا کر کے وہ پھر جایا کرتے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کرنا یا ان کی شان میں گستاخی کرنا گویا براہ راست اللہ کی شان میں دھوکہ کرنا ہے, گستاخی کرنا ہے. تو یہ مقام سمجھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے. اور پھر مومنین کے ساتھ بھی یہی دھوکہ کرتے تھے. مومنوں میں جا کے بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہی تفصیل تو قرآن نے بتائی. اور جب وہ باہر نکلتے تھے تو ساری باتیں بھول جایا کرتے تھے, اور پھر ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑی ہوشیاری سے یہ کام کر رہے ہیں, بڑی ڈپلومیسی سے ہم نے یہ کام کیا ہے. ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ ہم ان کے دوست ہیں کہ ان کے دشمن ہیں, اور ہم اپنا بھی کام کیے جا رہے ہیں. ہم نے تو اپنے کافروں سے بھی دوستی کی ہوئی ہے, مشرکین سے بھی دوستی کی ہوئی ہے, اور مومنین سے بھی دوستی کی ہوئی ہے. تو یہ اس کو بڑی ڈپلومیسی کا نام دیتے تھے کہ صاحب کیا ہم نے سیاست کی ہے کہ ادھر سے بھی فائدہ ہے, مسلمان بنے ہوئے ہیں, مسلمانوں کو جو فائدے ہو رہے ہیں اس میں بھی ہم شریک ہیں. اور کفار و مشرکین سے بھی جا کے یہ کہتے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں, یہ تو چند دن کے مہمان ہیں, یہ لوگ ان کا تو دور آج ٹوٹا اور کل ٹوٹا, اور اس کے بعد تو ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور جب وقت پڑے گا تو ہم کھڑے ہوں گے. یہی عبداللہ بن ابی اور ان کے گروہ نے یہودیوں کے گروہ سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جب تمہارے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہوگی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. تو یہ اس قسم کی حرکتیں یہ لوگ کرتے تھے, اور ان کو اس کا شعور نہیں تھا کہ یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, اللہ تو ان کی باتوں کو جانتا ہے. اور پھر قلوبہم مرض, اور ان کے دلوں میں مرض ہے, بیماری ہے. اب یہ بیماری کیا ہے؟ یہ بیماری جو ہے اس قسم کی بھی ہو سکتی ہے جو آج کل کی طبعی بیماری جو ہوتی ہے ہماری, کہ کسی کے دل میں کوئی ہارٹ فیلئر ہو رہا ہے, کسی کا اٹیک ہو رہا ہے, کسی کے سوراخ ہے, کسی کے حرکت زیادہ تیز ہے. لیکن یہاں یہ بیماری سے مراد ہے وہ یہ بیماری نہیں ہے. یہاں جو مراد ہے بیماری سے وہ یہ کہ یہ لوگ اتنا پسند لوگ ہیں, ان کے دلوں میں شبہ ہے, یہ اللہ کے کلام پر ایمان نہیں رکھتے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے, ہر بات شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ اس قسم کا جو مرض ہے یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو اس قسم کا انداز فکر ہے یہ دل کا مرض ہے. یہ یکسو نہیں ہوئے ہیں ابھی تک اسلام کی طرف, ابھی تک ان کے دل میں وسوسے پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہے, فرشتے بھی ہیں اور آخرت بھی ہے, پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. تو دل میں ان کے وسوسہ بھی ہے اس طرح کا. تو یہ بھی ایک مرض ہے. دوسرا مرض یہ ہے کہ یہ فساد پیدا کرتے ہیں معاشرے میں, یہ کینہ رکھتے ہیں اپنے دل میں, یہ بغض رکھتے ہیں اپنے دل میں, یہ حسد رکھتے ہیں اپنے دل میں. یہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ ان کے دلوں میں ہیں. اور ایک بیماری اور بھی ہے جو نفسانی بیماری ہے, وہ یہ کہ انسان اپنے نفس کے آگے کسی چیز کو پھر ماننے کو تیار نہیں ہوتا. سب سے بڑی ان کی بیماری یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کیا. یہ جب کوئی بات سنتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا قرآن میں جب کوئی احکامات نازل ہوتے ہیں تو یہ اس کو اپنے نفس کے پیمانے اور معیار سے ناپتے ہیں. اگر وہ بات ان کو اچھی لگتی ہے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں, اگر نہیں اچھی لگتی تو پھر وہ اس کو نہیں مانتے. تو یہ ایک نفسیاتی بیماری جو انسان کی ہوتی ہے کہ وہ پریشان رہتا ہے
کہ میں کیا کروں، میں اسے مانوں کہ نہ مانوں، میں اس کے اوپر عمل کروں یا نہ کروں، میرے ذہن میں تو یہ بات نہیں آ رہی ہے، اب کیا کریں گے؟ ایک پریشانی جو رہتی ہے انسان کو، یہ اس قسم کے مرض میں یہ لوگ مبتلا ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ فزادہم اللہ مرضاً، اور ہم نے تو ان کے مرض کو اور بڑھا دیا ہے، یعنی جب یہ خود نہیں نکلنا چاہتے اس مرض سے، جب یہ یکسو نہیں ہونا چاہتے، جب یہ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، جب یہ عقل لگانا نہیں چاہتے، جب یہ حالات کو سامنے رکھ کر کے پرکھنا نہیں چاہتے، یہ صرف اپنے مفاد کے خاطر اندھے ہوئے گئے، تو پھر ہم نے جو مرض ان کے دل میں ہے اس کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب۔ اب یہاں دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کافروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے تو بڑا عذاب، لیکن منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ علیم، رنج و علم، علم کے معنی درد، دردناک، درد دینے والی بات، عذاب العلیم جو درد دینے والا عذاب ہوگا، جو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا، جو بہت ہی دردناک قسم کا عذاب ہوگا، یہ منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور یہ کس لیے کہ دماغ قانون یکسبون، اس لیے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، یعنی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، لیکن حقیقت یہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کی دلوں میں تو کجی تھی، یہ تو اصل بات کو یہ چھپاتے تھے، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ یہ کون لوگ ہیں، اور مومنوں نے بھی پہچان لیا کہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ، تو جب ان سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ پیدا کرو، تو وہ کیا کہتے تھے کہ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم فساد تھوڑی پیدا کرتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ کافر و مشرک مسلمان مل جل کر کے رہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کچھ بات تم ان کی مان لو، کچھ تمہاری وہ بات مان لے، اور تاکہ معاشرہ جو ہے پرامن رہے، ہم تو انسانیت کے فلاح بہبود کی خاطر جو ہے ساری تک و دو میں مبتلا ہے۔ یہ وہی الفاظ ہیں، وہی باتیں ہیں جو آج ہم سنتے ہیں اپنے معاشرے میں، لیکن مگر ادھر کیا انسان جو ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے، تم میں انسانیت نہیں، اور تم میں اسلام نہیں ہے تو انسانیت نہیں ہے، اگر انسانیت بغیر اسلام کے کوئی معمالی نہیں کرتی، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جانتے نہیں تھے کہ یہ فساد پیدا کرتے ہیں، لیکن کہتے یہ تھے کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ہرگز نہیں، انہم هم المفسدون، یہی لوگ ہیں جو فساد پیدا کرتے ہیں، جو آپ کے پاس بیٹھیں گے آ کر کے تو آپ کی جیسی بات کریں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے تو ان کی جیسی بات کریں گے، اور ان کی برائیاں جو ہے آپ کے سامنے آ کے پیش کریں گے، آپ کی برائیاں ان کے سامنے پیش کریں گے، دونوں طرف یہ بتانے کی کوشش کریں گے ہم دونوں کے وفادار ہیں، اور ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، دونوں کے درمیان میل جول کرانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہی لوگ فساد پیدا کرنے والے ہیں، لیکن یہ لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے، ولیکن لا یشعرون، یہ اس کا شعور نہیں رکھتے، یہ سمجھ نہیں رہے کہ کر کیا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں بڑے خلوص دل سے یہ بات کرتے ہیں، تو بھی بات یہ ہے کہ جب خلوص دل سے آپ مشرکوں اور کافروں اور مسلمانوں کے درمیان یگانگت اور اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اسلام کو سمجھے ہی نہیں، آپ اللہ کے اوپر ایمان لائے ہی نہیں، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہی نہیں، ورنہ آگ اور پانی کو آپ کس طرح اکٹھا کر سکتے ہیں؟ تو یہ وہ جو لاشعوری طور پر وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں کر رہا ہے۔ اب بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب مومنوں کو معلوم تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ منافقین کا گروہ ہے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، تو اس کا کیا توڑ کیا انہوں نے؟ یہاں مفسرین نے اس کی بڑی تفصیل سے وضاحت کی کہ اگر کوئی شخص زبان سے یہ کہے کہ وہ مسلمان ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے، تو اس کو اسلام کے سارے حقوق حاصل ہو جاتے ہیں۔ اب حکومت جو ہے وہ اس کو پکڑ نہیں سکتی، یہ کسی جرم کی بنیاد پر تو پکڑ سکتی، لیکن اس کے کردار کی بنیاد پر اس کو نہیں پکڑ سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ صاحب آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے ہو، سزا نہیں دیتے ہو، قتل نہیں کرتے، تو آپ نے دو بات کی۔ آپ نے کہا کہ اگر میں ان لوگوں کو پکڑ کر کے قتل کرنے لگوں تو لوگوں میں یہ چرچا ہوگا، یعنی ان مشرکین میں اور کافرین میں کہ جہاں ہمیں ابھی اپنی دعوت پھیلانی ہے، وہاں یہ چرچا ہوگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، اسی لیے ان کو تو نہیں معلوم کہ یہ لوگ منافق ہیں، وہ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ تو ایمان لا چکے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، پھر یہ کیوں قتل کیے جا رہے ہیں؟ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس سے دعوت کی جو تحریک ہے اس سے نقصان ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ چرچا ہو کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے یہ کہا کہ جس کی زبان سے یہ نکلے گا لا الہ الا اللہ، تو اس کی جان اور اس کا مال جو ہے وہ اس نے مجھ سے بچا دیا۔
یعنی مطلب یہ اب آپ اس پر حملہ نہیں کر سکتے، اب اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ تیسری بات جو مفسرین نے ہمارے سامنے یہ رکھی ہے وہ یہ کہ اگر قاضی کو عدالت میں جو قاضی ہے یا جو جج ہے اس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اپنے علم کی بنیاد پر اگر یہ معلوم ہو کہ یہ شخص جو کھڑا ہوا ہے ملزم کے کٹہرے میں یہ واقعتاً مجرم ہے، تو اپنے علم کی بنیاد پر وہ سزا نہیں دے سکتا جب تک کہ شہادتیں نہ پیش کی جائیں، گواہیاں نہ پیش کی جائیں، واقعات نہ بتائے جائیں اور معاملات کو ثابت نہ کر دیا جائے، وہ جج یا وہ قاضی اپنے علم کی بنیاد کے اوپر اسے سزا نہیں دے سکتا۔ تو اب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا، ان کو دو طریقہ تھا معلوم ہونے کا کہ کون لوگ منافقین ہیں اور کون نہیں۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 14 آدمیوں کے نام بتا دیے تھے وہی کے ذریعے سے کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب آپ تبوک کے لیے تشریف لے گئے اور جب وہاں سے واپس آنے لگے تو ان 14 آدمیوں نے یہ سازش کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، انہوں نے یہ سازش کی کہ یہ ہم لوگوں کو لے کے مدینے سے تبوک تک آ گئے گرمی میں، سخت گرمی میں، یہ موسم تھا پھلوں کے پکنے کا، کھجور کے پکنے کا، اور دولت گھر سے باہر نکلتا ہے ایسے موسم میں کوئی، اور ہم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے مہینوں سے غائب ہیں، یہ روز روز کے چکر جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے سازش کی کہ جب پلا گھاٹی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر گزرنے لگے تو ہم لوگ پہلے سے وہاں پہنچ جائے پہاڑی کے اوپر، اور پہاڑی کے اوپر پہنچنے کے بعد دیکھیے کہ یہ معلوم ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کون لوگ منافق ہیں وہ انہیں سزا نہیں دیتے، اس لیے نہیں دیتے کہ وہ قاضی کی حیثیت سے ہیں، عمرہ کی حیثیت سے ہیں، جب تک کہ دوسرے لوگ آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شہادت نہ دیں، یہ گواہیاں نہ دیں کہ یہ آپ کے قتل میں شریک تھے اور ہم جانتے ہیں یہ ہمارے سامنے یہ پلاننگ ہوئی ہے، اس وقت آپ ان کو سزا نہیں دے سکتے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ایمان لاؤ اس طرح سے جیسے کہ لوگ ایمان لائیں، یعنی عام مسلمان عام مومن کی طرح سے ایمان لائیں، ویسے ہی ایمان لاؤ، تمہارا ایمان ویسا ہونا چاہیے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں کہ جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں، یہی گویا کہ دوسرے جو صحابہ کرام ہیں اور مومنین ہیں وہ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیسے لوگ ایمان لے آئے کہ ہر چیز کو انہوں نے مان لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ اپنا کوئی مفاد دیکھتے ہیں، نہ اپنا کوئی فائدہ دیکھتے ہیں، نہ موقع ماحول دیکھتے ہیں، ابھی ان کو معلوم بھی نہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں یہ اسلام باقی رہے گا یا نہیں باقی رہے گا۔ چاروں طرف جو بڑی بڑی قوتیں ہیں وہ تو اسلام کے خلاف ہیں، ہر قبیلہ تو اسلام کے خلاف ہے، مکہ پورا جو ہے اسلام کے خلاف ہے، تو یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں جو اس طرح سے ایمان لے آئے؟ تو وہ انہیں بیوقوف کہتے ہیں، ہم اس طرح سے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں۔ تو جب یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کون لوگ جو ہے مومن ہیں کون منافق ہیں۔ اور ذرا دیکھیے کہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا ان لوگ اس طرح سے ایمان لائیں، تو ایمان کس طرح لانا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آمنوا کما آمن الناس، کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائیں، اس کی چند مثالیں دیکھیے کہ لوگ ایمان کس طرح سے لاتے ہیں۔ کیا ہم نے واقعی ایسا ایمان اپنے دل میں پیدا کیا ہوا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جاتے ہیں، آپ واپس آتے ہیں، آپ چرچا کرتے ہیں کہ میں تو ایک رات کو گیا بیت المقدس تک گیا اور پھر وہاں سے اوپر گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا اور پھر میں واپس آ گیا اور میرا بستر گرم تھا اور میری دروازے کی زنجیر جو ہے تبدیل گئی۔ اب آپ یہ بات کہتے ہیں تو معاشروں میں مکے کا جو معاشرہ ہے مشرکین سے بھرا ہوا ہے، مسلمان تو چند ہیں، وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھیے صاحب یہ آج نئی بات پیدا کر دی انہوں نے کہ یہ ایک ہی رات میں چند منٹوں میں یہ بیت المقدس بھی ہوا ہے اور بہت پتہ نہیں کہاں کہاں ہوا، اور پھر یہ کہتے ہیں صاحب بستر بھی گرم تھا اور زنجیر بھی ہوئی تھی دروازے کی۔ اب یہ بات پہنچتے پہنچتے ایک مشرک جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے سنا آپ کے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اردو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں چند منٹوں میں وہ بیت المقدس کی سیر کرائے اور وہاں سے واپس بھی آئے اور بستر بھی گرم تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی؟ انہوں نے کہا ارے میں تو خود سن کر کے آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ ہے۔ یہ ہے وہ ایمان کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی، معلوم کرنے کی کہ یہ تصدیق کی جائے اس کی کہ یہ واقعہ صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ ایمان کے تو معنی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہہ دیا ہے تو پھر اس میں کوئی کیوں چرا کی وقیل وقال کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ اور اسی لیے تو حضرت صدیق کو صدیق کا خطاب ملا، لقب ملا اس واقعے کے بعد کہ وہ تصدیق کرتے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، اسی میں چیز سے کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو پھر یہ بات سچ ہے۔
اس میں کسی شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ ہے وہ ایمان جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، جس کا ہمیں حوالہ دے رہا ہے۔ ایک دوسرا واقعہ دیکھیے، حضرت عمر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عمر اپنے گھر پہ ہیں، ایک مسلمان اور ایک یہودی اپنا جھگڑا لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں کہ صاحب کوئی ڈھال ہے یا کوئی شیلڈ ہے، اس کے بارے میں کہ صاحب یہ اس نے مجھ سے ادھار لی تھی، یہ مجھے نہیں دے رہا ہے۔ یہودی نے دعویٰ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ اب وہ مسلمان، کیونکہ مسلمانوں کا عروج ہے، اب یہودی تو آپ کی زندگی رعایا بن کر کے رہ رہے ہیں، وہ مسلمان اس یہودی کو پکڑ کے لے جاتا ہے کہ نہیں چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، وہاں فیصلہ کرائیں گے۔ اب حضرت عمر جو ہے ظاہر ہے کہ ان کا جو جوش اور جذبہ جو ہے اسلام کے لیے، فاروق کا ان کو لقب ملا ہے، تو وہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عمر تو یقیناً یہودی کے خلاف فیصلہ دیں گے، کبھی اسلام کے خلاف، مسلمان کے خلاف کی کوئی بات کر ہی نہیں سکتے۔ وہ اس کو پکڑ کے گھسیٹتا ہوا یہودی کو لے جاتا ہے حضرت عمر کے سامنے اور کہتا ہے کہ صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیوں آئے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ یہودی یہ کہتا ہے کہ صاحب میں یہ میرا دعوت تھا اس کے اوپر، اور میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، مگر یہ کہتا ہے کہ نہیں چلو عمر کے سامنے، اور وہ جو فیصلہ کریں گے ہم وہ مانیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھہرو میں بھی فیصلہ کی دیتا ہوں۔ وہ گھر کے اندر گئے، اپنی تلوار لے آئے، انہوں نے مسلمان کی گردن مار دی وہاں پر اسی وقت۔ انہوں نے کہا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے وہ نہ مانے، وہ مسلمان نہیں، وہ مرتد۔ انہوں نے اسی وقت کام تمام کر دیا، اس لیے کہ وہ مسلمان کہاں رہا، وہ تو منافق ہے حقیقتاً، کہ جو زبان سے وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کس طرح سے ان کا فیصلہ بدل جائے، اور وہ ادھر ادھر اس کی تلاش میں گھومتا ہے۔ یہ وہ ایمان ہے کہ یہ پوچھنا بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں دیکھنا ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ یہودی ہے کہ کیا ہے، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے انکار کیا، ان کے شان میں گستاخی کی، وہ پھر مرتد ہے، وہ منافق ہے، جو چاہے اسے آپ کر دیں۔ ایک تیسرا واقعہ دیکھیے آپ کے ایمان کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ اگر ابو دہدا بیٹھے ہوئے ہیں، آیت اترتی ہے کہ منزل لبی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ اللہ کو قرض حسنا دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اپنا ہاتھ لائی، پہلے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ قرض حسنا مانتا ہے، قرض مانتا ہے ہم سے؟ آپ کہتے ہیں ہاں قرض مانتا ہے۔ کہتے ہیں لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں، آپ ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں گواہ رہیے کہ میرا جو باغ ہے جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں وہ میں اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہوں۔ یہ وہ ایمان ہے کہ ابھی تو اس محفل سے اٹھے ہی نہیں، وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے، یہ وہی نازل ہوئی، اور آپ اپنا وہ باغ جو ہے اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیتے ہیں اور واپس جاتے ہیں اور باغ میں داخل نہیں ہوتے کہ یہ باغ تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اللہ کی راہ میں قرض دے دیا، اور وہیں سے کھڑے ہو کے پکارتے ہیں کہ اے دادا کی ماں، اے دادا کی ماں، گھر چھوڑ کر کے باغ سے باہر آ جاؤ، یہ تو میں نے بڑا اچھا سودا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے دیا۔ اور وہ نیک بیوی جو ہے وہ بھی یہ جواب دیتی ہے کہ اے دادا کے باپ، تم نے واقعی بڑا اچھا سودا کیا، اور وہ اپنی بیٹی دادا کو لے کر کے مکان اور باغ سے باہر نکل آئی۔ یہ ایمان کا جذبہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ، کس طرح سے ایمان لاؤ، ورنہ پھر کیا ایمان؟ اگر علی کا واقعہ دیکھیے، اپنے دشمن کو زیر کر لیتے ہیں، اس کی گردن پہ سوار ہو جاتے ہیں، اپنے خنجر سے اس کو مارنے جاتے ہیں، قتل کرنے لگے، وہ شخص تھوک دیتا ہے علی کے چہرے پر، اب تو میں مر ہی رہا ہوں، چلو مرتے مرتے یہی تو میں کر سکتا ہوں، وہ تھوک دیتا ہے۔ اب آپ اس شخص کو چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب وہ حیران کہتا ہے میں تمہارے دل کو قابو میں آ گیا تھا، تم تو میری گردن کاٹنے جا رہے تھے، پھر تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہاری گردن اللہ کے لیے کاٹنے جا رہا تھا، اب جب تم نے مجھے تھوک دیا میرے اوپر تو اللہ کا تو ذہن سے تو نکل گیا، میرے پر تو غصہ سوار ہو گیا۔ تو یہ ہے وہ ایمان کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان ہو تو یہ ہو کہ اپنے کام کو اور اپنے عمل کو پرکھیے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے غصے کی وجہ سے یا اپنے نقصانی مرض کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو لوگ یہ جو ایمان ہے اس کو منافقین کہتے ہیں، یہ بے وقوفانہ ایمان ہے، اس میں بھلا کیا خوبی کی بات ہے، یہ ان کو سمجھ میں بات نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ الا ہرگز نہیں، انہم هم السفہاء، یہی لوگ تو بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور یہ جانتے بھی نہیں کہ یہ بے وقوف ہیں، ان کا ایمان جو ہے وہ ایمان اصل میں نہیں ہے، یہ تو بزنس کر رہے ہیں، یہ تو تجارت کر رہے ہیں ہم سے۔ اور پھر واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ سے کہا
کہ جب یہ مومنوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو یہ شیطان کون ہے؟ یہ جب ان میں ملتے ہیں تو یہ کون لوگ ہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ شیطان جو ہے وہ صرف جن نہیں ہے، انسان بھی شیطان ہوتے ہیں، قرآن میں دونوں کو شیطان کہا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں شیطان کے جو معنی ہیں اصل میں عربی زبان میں وہ ہے سرکش، وہ شخص جو سرکشی کرے، شوریدہ سر کسی کے آگے اور کسی قانون اور کسی معاشرے کو ماننے کو تیار نہ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس معاشرے کے سرکردہ لوگ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، عمرا تھے، رؤسا تھے، اور مشرکین میں سے اور یہودیوں میں سے جب وہ ان کے پاس جاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ انا معکم، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم جو مسلمانوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، ان کی محفلوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں تو حقیقت انما نحن مستہزئون، تو ہم تو ان کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ورنہ حقیقت کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب ہمارا اپنے ذرا اپنا ہے، غریبان میں ہم لوگ ڈال کے دیکھیں کہ ہم یہاں درس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو ہم یہاں اس کا اظہار کرتے ہیں گویا کہ ہم باقی مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کے ذکر سے دلچسپی ہے، ہمیں درد سے دلچسپی ہے، ہمیں قرآن سے دلچسپی ہے، لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں اپنے دوسرے قسم کے دوست احباب میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں VCR ہو رہا ہے، جہاں فلمیں ہو رہی ہیں، جہاں تاش ہو رہا ہے، جہاں اور قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہاں یہ کہتے ہیں میرے یار تو ہم وقت گزارنے کے لیے وہاں چلے گئے، وہ تو فلاں بھائی ہمارے آ گئے تھے ان کے کہنے کے لیے ایسے چلے گئے، ورنہ یہ کہ اصل میں یہ تو بہت لوگ ہے، کیا کریں کہیں نہ کہیں تو وقت گزارنا ہی ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ وہی بالکل بات ہے، وہی کردار ہے کہ جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھینچا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اللہ یستہزئ، اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو مذاق نہیں کرتا، لیکن مراد یہ ہے کہ تم نے جو انداز دین کے ساتھ اختیار کیا ہوا ہے، کہ تم نے دین کو نظر انداز کیا ہوا ہے، تم دین کا مذاق اڑا رہے ہو، تم مومنوں کا مذاق اڑا رہے ہو، تو یہ سمجھ لو کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ تم کو نظر انداز کرے گا، پھر تمہاری کوئی بخشائش نہیں ہوگی۔ جزاء سعیۃ سعیۃ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ برائی کا بدلہ برائی ہے، مطلب اگر آپ برائی کر رہے ہیں یہاں تو قیامت کی روز پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے بدلے میں آپ کو وہاں مغفرت ملے گی۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی طغیانی میں ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے جس میں وہ ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ طغیانی ہم جانتے ہیں، دریا میں طغیانی آتی ہے، سمندر میں طغیانی آتی، جب اونچی اونچی لہریں جو ہیں پر چلتی اور پھر کوئی چیز زد میں آ جائے وہ سب چیز کو ڈبوتی ہوئی چلی چلی آتی، تو یہ اسی طرح سے اپنے نفس کی طغیانی میں، اپنے نفس کی سرکشی میں یہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دلیل دی ہوئی ہے اور یہ اسی میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کا ذہن جو ہے یہ شعور نہیں رکھتا کہ تم کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، کس کو دھوکہ دے رہے ہو، تم اللہ پر ایمان لائے ہو اگر، رسول پر ایمان لائے ہو اگر، آخرت پر ایمان لائے ہو اگر، تو اپنے اعمال کی طرف نظر کرو اور دیکھو کہ کیا واقعی تمہارے یہ اعمال اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو، تم آخرت پر ایمان لائے ہو، تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو۔ اگر نہیں کرتے ہیں اور تم نے اس قسم کا اپنا وسیلہ اختیار کیا ہوا ہے معاشرے میں کہ جب مولویوں کے ساتھ بیٹھو تو مولویوں کی سی بات کرو اور جب رندوں کے ساتھ بیٹھو تو رندوں کی سی بات کرو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر تم اسی میں پڑے رہو گے، پھر تو تمہارے دل کے اندر کبھی بڑھتی ہی چلی جائے گی، پھر یہ نہ سمجھو کہ تمہیں کوئی فلاح ملنے والی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی یعنی ہدایت کی جگہ پر گمراہی خرید لی، یعنی ان کو ہدایت سامنے ان کے رکھی ہے، یہ جانتے ہیں کہ ہدایت کس بات کی، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اس کی بدلے میں انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، یہ ان کی تجارت جو ہے ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ اس پر تجارت بنائی ہوئی ہے کہ مسلمانوں میں آ جائیں گے، مسلمانوں کی سی بات کریں گے کہ یہ بھی ہم سے خوش رہیں، کبھی ہمیں موقع پڑ جائے گا ان سے تو ہم کام لے سکیں گے نا ان سے، اس لیے ہم آگے بیٹھ جاتے ہیں اس محفل کے اندر بھی، اور جب باہر نکلیں گے تو دوسری جگہ بھی آگے بیٹھیں گے، ان کے ساتھ بھی وقت گزاریں گے، ان کی جیسی بات بھی کریں گے، لیکن بھی کیا پتا کبھی ہمارا کام ان کے ساتھ ہی پڑ جائے، تو ان سے بھی بنا کے رکھنا چاہیے۔ تو گویا یہ ہم تجارت کر رہے ہیں دونوں طرف سے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تجارت تمہارے لیے نفع بخش نہیں، تم بیوقوف ہو، تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو کہ مشرک اور کافر اس شخص کو کہ جس کو میں یہ دیکھ لوں کہ یہ مسلمانوں میں جا کے اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ کبھی اس کا ساتھ دینے والے نہیں، اور پھر مسلمانوں سے تو وہ شخص فائدہ اٹھا نہیں سکتا، اس لیے اس کے اندر دل میں کہیں ہے اس کی۔ بالکل سیدھی سی بات ہے
آپ دیکھ لیں ہماری آج کل کی جو سیاسی زندگی ہے اس کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں. آپ بتا سکتے ہیں کوئی بھی مسلمان ملک ایسا ہے کہ جس کے دفاع کے لیے روس یا امریکہ کھڑا ہو جائے اپنی فوج لے کر کے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے. اس لیے وہ جانتے ہیں کہ آپ تو منافق ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہیں تو اپنے مفاد کے خاطر ہیں, آپ مسلمانوں کے ساتھ ہیں تو اپنے مفاد کے خاطر ہیں. آپ میں ایمان تو ہے ہی نہیں ہے, خلوص تو ہے ہی نہیں. آپ کسی ایک طرف یکساں ہو کر کے نہیں. آپ دیکھیں دنیا کے سارے واقعات کو آپ اٹھاتے تھے. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وہ لوگ ہیں جو رابع برگاہ ہیں اور یہ تجارت ان کو نفع بخش نہیں ہے اور اپنے پیر پہ کھڑے نہیں ہو پاتے, اللہ کی مدد ان کو نہیں ملتی. مثلاً کا مسئلہ لگی. اب ذرا دیکھیے یہاں یہ تو ایک قسم کے منافقین تھے. منافقوں کی بھی دو قسمیں بتائی گئی. ایک تو وہ منافق ہیں جو علالان اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بیٹھے تو مسلمانوں کی ایسی بات ہو رہی ہے, مدرسین درس جہاں ہو رہا ہے, قرآن جہاں ذکر ہو رہا ہے, جہاں محفل جمی ہوئی ہے اللہ کے یاد کی تو وہاں ان کی جیسی بات ہو رہی ہے, وہاں سے باہر نکلے تو دوسری جیسی بات شروع ہو گئی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ یہ منافق ہیں اور یہ گمراہ لوگ ہیں اور ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے اور یہ اس میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں, ان کے لیے عذاب علیم ہے. اب دوسرے قسم کے ایک منافق اور لوگ یہ زیادہ خطرناک ہے, اس لیے کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون لوگ, ان میں ہم سب مبتلا ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ ہم سب شعور نہیں رکھتے کہ ہم کر کیا ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثلا تو مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بشارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی روشنی پھیلائی, سارے ماحول کو اس سے روشن کر دیا. جو بھی اسلام لا رہا ہے, مسلمان ہو رہا ہے, صدق دل سے اس کو روشنی مل گئی, وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں منافقین کہ جو نور بصارت اللہ تعالیٰ نے ان کا سلب کر لیا ہے, ان کو احساس ہی نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ یہ روشنی ہے یا نہیں. ایک اندھے آدمی کو کیا پتہ چلے کہ کب اندھیرا ہو گیا, کب روشنی ہوئی, کب سورج نکلا, کب سورج نہیں نکلا. تو کیا آئے نظر کیا دیکھے. اس طرح سے اندھے ہیں, یہ گنگے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. یہ جو وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے قسم کے منافق دے رہا ہے, اس میں وہ دوسرے قسم کے منافق ہیں. وہ کیا ہے؟ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے, بارش سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بارش ہو رہی ہے, اس سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ کڑک بھی ہو رہی ہے, چمک بھی ہو رہی ہے, اندھیرا بھی ہو گیا ہے. اب یہ پریشان ہے, ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کرنا کیا چاہیے. یہی گویا کہ ان کے دل میں ایک طرح کا شبہ ہے, تردد ہے, یہ یقین نہیں ہے ان کو کہ ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے. وہ بات وہی ہوئی کہ جاتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ پر. جب ہم نے دیکھی کہ بارش ہو رہی ہے, بجلی چمکی, راستہ نظر آ گیا تو چل پڑے فائدہ اٹھانا بارش سے. اور جب بجلی کی چمک دور ہوئی, گھٹاڈوب اندھیرا چھا گیا تو پھر کھڑے ہو گئے کہ وہ کہیں مسئلہ نہ ہو گیا, کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہو جائے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فیصلہ نہیں کر پاتے اپنی زندگی میں کہ حقیقت ہم کو مکمل طور پر مسلمان بن کے رہنا چاہیے یا یہ کہ ہم کو اسلام کا لبادہ اپنے بدن سے وار کر کے پھینک دینا چاہیے اور کھلا کھلا یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ بات یہ ہے کہ ہمیں تو اسلام سے کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے, یہ نافذ نہیں ہو سکتا آج کل کے معاشرے میں. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو کچھ بھی دنیا میں جو دوڑ لگی ہوئی ہے اس دوڑ میں ہم بھی شریک ہو جائیں اور جو گنگا بہ رہی ہے اس میں ہم بھی اپنا ہاتھ اس کے اندر دھو لیں. تو یہ گویا کہ دو قسم کے لوگ ہیں, تردد ہے ان کے اندر. اگر آپ کو یاد ہو کہ سورہ حدید میں جو ہم نے مطالعہ کیا کہ جب منافقین مرد اور عورتیں مومنوں کو پکاریں گے, جب ان کے درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے گی اور دیوار کے اس طرف جو ہے وہ جنت ہے اور دیوار کے اس طرف جو ہے جدھر وہ لوگ کھڑے ہیں دوزخ ہے, اور مومن لوگ جو ہے اس دروازے سے دیوار کے اس طرف چلے جائیں گے تو وہ پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, تم چلے جا رہے ہو اکیلے, ہم لوگوں کو یہاں پیچھے چھوڑے جا رہے ہو, ہم کو بھی ساتھ لے لو. تو وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ بلا
ہاں یہ بات صحیح ہے کہ تم ہمارے ساتھ تھے، ولیکن فتن تو منفسکم، لیکن تم نے تو اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا ہوا تھا، متربص تم ہو، تم تربص میں مبتلا تھے، تم تو ایک کنارے کھڑے ہوئے تیل اور تیل کی دھار دیکھ رہے تھے کہ بھائی دیکھا جائے گا، جو کچھ پہلے تو فیصلہ ہو جانے دو، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھ کے بتائیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں کہ نہیں۔ ورتب تم اور تم شک و شبے میں مبتلا تھے، تمہیں یقین ہی نہیں تھا کہ اسلام کا راستہ جو ہے وہ سچا راستہ ہے یا نہیں ہے۔ کبھی تم دیکھتے تھے کہ یہ کافروں کے، مشرکین کے، بے دینوں کے، منافقین کے یہ پھل پھول رہے، ان کو تو حکومتیں مل رہی ہیں، ان کو تو اقتدار مل رہا ہے، الیکشن میں یہ لوگ جیت کر کے حکومت میں آ جاتے ہیں، کبھی تم سوچتے ہو کہ ان کے ساتھ ہو جائے، اور کبھی جب تمہارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ نہیں بھائی ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اسلام تو بڑا سچا مذہب ہے اور ہم کو چاہیے کہ ہم مسلمان کے ایسے زندگی گزارے، تو تم مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہو، تو تم گویا شک و شبے میں مبتلا ہو، تمہیں ابھی تک تم فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ تمہیں کرنا کیا چاہیے۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ جب ان کے اوپر سختی آتی ہے، بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں پوچھ لیتے ہیں، یعنی جب ان پر سختی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو فوراً کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ بھائی اب تو ہم اللہ کی کوئی بات سنی نہیں رہے، ہم تو ڈر گئے، ہم تو جو مصیبت آ رہی ہے پہلے تو اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹنی چاہیے، مذہب کی بات، اسلام کی بات، قرآن کی بات، رسول کی بات تو بعد میں نہیں کر لیں گے۔ تو یہ ہے انداز ہمارا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں مثال دے رہا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو منکرین حق ہیں، ان کو ہر طرف سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا عنقریب بجلی ان کی بسارت اچک لے جائے گی، یعنی جو چمک پیدا ہوتی ہے تو اس کی روشنی سے ان کی آنکھیں جو ہے چونیاں آ جاتی ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس سے ہمیں کچھ فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ ہم کو راستہ دکھا رہی ہے، یا یہ کہ ہمارے اوپر گرنے والی ہے ہم کو اس سے بچاؤ کرنا چاہیے۔ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ سلب ہوتی ہے، جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، جہاں ان کو یہ محسوس ہوا کہ بھئی ہاں اسلام کی طرف ہونے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، یہ تو زکوٰۃ کا بھی فائدہ ہے، اسلامی نظام قائم ہو جائے گا تو اس سے ہماری مدد ہوگی، ہمیں نوکری ملے گی، ہم پھر آسانی سے نماز پڑھ سکیں گے، پھر ہمیں کوئی ملا نہیں جائے گا، پھر تو معاشرہ ایسا ہو جائے گا، تو کہیں گے ہم ٹھیک ہے چلو اس وقت جو ہے اسلام کا زور ہے، بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے۔ اور جب ان کو یہ نظر آیا کہ نہیں جی یہ تو جو بے دین لوگ جو ہے یہ تو مسلمان کا جو جلوس تھا یہ تو ختم ہو چکا ہے، اب تو بے دین لوگوں کا گروہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اقتدار تو ان کے پاس آنے والا ہے، الیکشن میں تو یہ لوگ جیت گئے، تو پھر ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ پھر بھٹک جاتے ہیں، پھر یہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ جو اقتدار کے اوپر نافذ ہو گئے ہیں کسی بھی انداز میں، یا یہ کہ جس کے پاس قوت ہے، اگر امریکہ کے پاس قوت ہے، اگر روس کے پاس قوت ہے تو وہ ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ جی بس ان سے دشمنی مول مت لو، انہیں کے ساتھ رہو جو کچھ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دوسرے قسم کے منافق بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تھوڑی دور جب محسوس کرتے ہیں آسانی اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ساتھ، تب تو اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، اور جب مشکل محسوس کرتے ہیں، جب یہ محسوس کریں کہ ہاں بھائی یہ یہاں حکومت جو ہے مسلمانوں کو یہ خیرات بانٹ رہی ہے، یہ مال غنیمت دے رہی ہے، یہ زکوٰۃ دے رہی ہے، تو وہاں لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ جی پہلے تو مسلمان ہم ہیں۔ لیکن جہاں حکومت اب یہ کہے گی کہ لاؤ خرچ کرو اسلام کے راستے میں، اپنی جیب سے پیسے نکالو، انفاق کرو، تو وہاں یہ کہیں گے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، یہ تم نے تو فلاں کام نہیں کیا، تم نے تو بڑا کام نہیں کیا، اور تم ہم سے پیسے مانگ رہے ہو، ہم تو نہیں دیتے پیسے۔ تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بھی وہ منافق ہیں کہ جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جب ان کی غرض سامنے آ جاتی ہے، جب ان کا نفس سامنے آ جاتا ہے، تو پھر یہ ٹھٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر یہ اسلام کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہ رہا ہے کہ ان کو بالکل ہی سماعت اور بصارت ان لوگوں کی طرح سے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ وہ تو گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی سلب کر لی ہے، اس لیے کہ وہ تو جان بوجھ کر کے اعتقاداً مسلمان نہیں، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتقاد ہی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر یقین ہی نہیں ہے، ان کے فیصلوں کو وہ آج ناقابل عمل سمجھتے ہیں، تو وہ تو ان کے دل کی بات ہے نا، اعتقاد کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کی آنکھ اور ان کی ناک اور ان کی کان اور ان کے دل جو ہے وہ تو ہم نے بند کر دیا، سلب کر دیا، اب ان کا فیصلہ تو وہی ہوگا۔ لیکن یہ دوسرے قسم کے جو منافق ہیں جس میں ہم سب تقریباً مبتلا ہیں کہ ہم نے فائدہ اگر اسلام کا دیکھا تو اسلام کے ساتھ ہو گئے، ہم نے فائدہ یہ دیکھا کہ صاحب تو اسلام کی قوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہمیں دوسری قوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، مجھ کے ساتھ ہو جائے گا، مجھ کے ساتھ ہو گئے، ہم نے جہاں اپنا فائدہ دیکھا اس کی طرف ہم مڑ گئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو سلب کر لیں ان کی ساری صلاحیتیں، لیکن چونکہ کچھ دیر تو یہ اسلام کے ساتھ چلتے ہیں، اسلام کی روشنی میں کچھ تو راستہ یہ پہچان لیتے ہیں،
تو اس لیے ہم مکمل طور پر ان کی یہ جو صلاحیتیں ہیں اس کو سلب نہیں کرتے. یعنی ہم نے ان کو دیکھنے کی آزادی بھی دی ہوئی ہے, ہم نے ان کو سمجھنے کی آزادی بھی دی ہوئی ہے, ہم نے ان کو سوچنے کی آزادی بھی دی ہوئی ہے. اب اس سے جتنا یہ فائدہ اٹھائیں گے اتنا ہی اس کا اجر ملے گا, اور اس سے جتنا یہ نقصان اٹھانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, شعور دیا ہے, یہ خود اس راستے کی طرف چلتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اگر چاہے تو بخش دے, اگر چاہے تو عذاب دے دے, اگر چاہے تو ان کی ساری صلاحیتوں کو سلب کر لے, ان کے سارے مال کو ان سے چھین لے, ان کی ساری اولاد کو ان سے چھین لے, ان کی وہ ساری چیزیں جس کے پیچھے یہ بھاگے جا رہے ہیں چشم زدن میں ان کے پاس سے غائب ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رستی دراز کی ہوئی ہے, رستی ڈلی دی ہوئی ہے. جو جتنا جذبہ رکھتا ہے اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کا, اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کی طرف آگے بڑھتا ہے. حدیث میں ہے کہ اگر کوئی بندہ میری طرف 2 قدم آگے بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 2 قدم آگے بڑھتا ہوں. کوئی میرا ذکر جو ہے اگر اپنے دل میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر جو ہے اپنے دل میں کرتا ہوں. کوئی میرا ذکر اگر اپنی کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے اچھی محفل میں کرتا ہوں. تو پتا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو قدرت ہے اسی قدرت کے مطابق وہ اپنا فیصلہ کرتا ہے, اور اس کے فیصلے کے خلاف کوئی چیلنج نہیں ہے, کوئی اپیل نہیں ہے. وہ العزیز الحکیم, وہ تو مطلق العنان ہے, ڈکٹیٹر ہے, حکمت والا ہے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آج تو دیکھا جائے گا, عاقبت کی خبر پتہ جانے وہاں جب حساب کتاب ہوگا تو وہ اڑا کر کے ہم اپنے کو پچھڑا لیں گے, تو اس کے معنی یہ ہے وہ انتہائی احمق ہے, جاہل ہے, سخت غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. آئیے ہم سب مل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم کو منافقین کے ان دونوں گروہ سے نکالے, ہمارے دل کو پاکیزگی بخشے, ہمارے اعمال کو اسلام کے راستے میں مکمل کرے, اور ہمیں قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا فرمائے, اور ہمارے دل میں اللہ کی ایمان, آخرت کا ایمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان پختہ فرمائے.